سنو، جب مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ نے مسجد نبی تعمیر فرمایا، مسجد نبی بنایا۔ کئی مسجدیں حضور نے تعمیر فرمائی، مسجد قباء بنایا سب سے پہلے، مسجد جمعہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبی تعمیر فرمایا۔ یہ مسجد نبی جب بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ایسا گزرا کہ آپ بڑے خاموش رہنے لگے، صحابہ کو بڑی فکر ہونے لگی، اور حضور کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کو کیا فکر ہے، ادب ملحوظ، پوچھ بھی نہیں سکتے، بڑے غمگین رہتے، بڑے افسردہ رہتے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے ہوئے مسجد نبی سے رخصت ہو گئے، نہ گھر والے جانے، نہ صحاب جانے، کوئی نہ جانے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہونے لگے صحابہ تو بے چین ہونے لگے، ایک دوسرے سے پوچھا، گھر والوں نے بھی گھر والوں سے پوچھا کہاں تشریف لے گئے، کہاں تشریف لے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، ذرا سوچو مدینے والوں کا حال کیا ہوگا۔ انصار و مہاجرین تو مائع آگ کی طرح مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی بے چین تھے، کیونکہ حضور کے تشریف لانے سے مدینے میں بہار آ گئی تھی، جو بیماریوں کی جگہ تھا دارالشفا بن گیا تھا۔ تو اگرچہ وہ مخالفت کرتے تھے لیکن حضور کے آنے سے انہیں خوشی تھی کہ حضور آ گئے تو ہمارے باغوں میں پھل آ گئے، ہمارے وہ بے دام پھل جن کی کوئی قیمت نہیں تھی وہ انمول ہو گئے۔ اجوا کھجور، اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے، اس اجوا کھجور مدینے میں ہوتی تھی لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، مگر میرے رسول نے اس کی قیمت بتا دی۔ اب جو بتا دی تو مدینے والے جو ہیں، اب اس میں یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سبھی تھے، تو فائدہ سب کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضور کے جانے سے فائدہ ہوگا نہیں، سب پریشان، کیونکہ یہودی وہ ہیں، انصار اور نصارہ وہ ہیں کہ جب سے رسول پاک مدینے میں آئے انہیں پانی کی کمی نہیں ہوئی، اگر کبھی پانی کی کمی ہو گئی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہود و نصارہ بھی عرضی لگاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے باغات خشک ہو رہے ہیں، بہت دنوں سے برسات نہیں ہوئی، زمین پھٹ رہی ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں پانی چاہیے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں کہتے تم تو ہمارے دشمن ہو، ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے، نہیں، وہ رحمت والے آقا تھے کہ جو مدینے سے نکل کر اس مقام پہ جاتے جہاں آج مسجد غمامہ ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اور انگلی کا اشارہ کرتے تو بادل کا ایک ٹکڑا آتا اور 1-2 دن نہیں، ہفتہ بھر برستا، سبحان اللہ، مدینہ جلتھل ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اگر سوچو کہ مدینے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لابھ لے رہے تھے، فائدہ لے رہے تھے، اللہ کے رسول 3 دن سے مدینے میں نہیں ہے، سوچو اداسی کا عالم کیا ہوگا۔ کھانا پینا انسان تو انسان، جانوروں نے چھوڑ دیا، جگالی کرنا چھوڑ دیا جانوروں نے، تلاش بسیار کی گئی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر کار اب یہ ہوا کہ مدینے کے باہر تلاش کیا جائے، تو مدینے کے باہر تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے، اسی میں ایک جتھا جو تھا، ایک گروپ، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم،
ایسے جلیل القدر صحابہ ایک ساتھ مل کر حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. مدینے سے باہر جو گئے تو ایک پہاڑ کے دامن میں چراگاہ تھی. وہاں ایک گاؤں کا چرواہا کچھ بھیڑ بکریاں لے کر چلا رہا تھا. حضرت عمر نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گئے اور جا کر کے بیتابی میں حضور کا نام نہیں لیتے. کہتے کیا ہے؟ شمس الدوحا کو دیکھا، بدر الدجا کو دیکھا، نور الہدا کو دیکھا، کہف الورا کو دیکھا. اب حضور کے القابات بیان کر رہے ہیں. اب وہ گاؤں والا کیا جانے بیچارہ بولتا ہے ابھی جانشی ابھی جانشی کیا بولتے ہیں؟ جانشی کی جانی کیا بولتے ہیں؟ جو بھی ہے بدل سمجھ گئے نا آپ لوگ. ابھی جانی جانی. اب صاحب حضرت عمر فاروق مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے. جب تک اس کسان نے جو گڈیریا تھا، کیا بولتے ہیں آپ کے وہاں بکری چرانے والے کو؟ چرواہ بولتے ہیں جو بھیڑ چراتا ہے. اس چرواہ نے کہا جو تھامو تھامو تھامن تھامن، ہم 3 دن سے یہاں اپنے جانور کو لے کے آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اونٹ، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ ایک گھاس بھی نہیں چلتے، کوئی کچھ کھاوا داوا کرتا نہیں. اور کچھ دیر کے بعد پہاڑ سے کسی کے کاننے کی آواز آتی ہے، کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. تو جب وہاں سے رونے کی آواز ہمارے جانور سنتے ہیں تو یہ بھی کانتے ہیں، یہ جانور بھی کانتے ہیں. اتنا جو سنا حضرت عمر نے تو صدیق اکبر کی طرف دیکھا. دونوں خوش ہوئے کہ لگتا ہے کہ ہمیں منزل مل گئی، حضور کا پتہ مل گیا. حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، حضور کو میں ابھی منا کر لاتا ہوں. بڑے ناز سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ ہجرت کے وقت یادگار ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. تو بڑا ناز تھا کہ میں جاؤں گا، پل میں منا کے لے آؤں گا حضور کو. تو بڑی تیزی سے پہاڑ پر چڑھے. اب جو پہاڑ پر چڑھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ گفا میں حضور سجدے میں. گفا سمجھتے ہیں نا؟ گفا پہاڑ میں گفا ہوتی ہے نا، سجدے میں. دور سے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اتر دلنا. دوبارہ پھر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اتر دلنا. تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اتر دلنا. حضرت صدیق اکبر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا یا تو حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اب اس کے بعد کہنا ادب کے خلاف ہے. الٹے قدموں روتے ہوئے کانتے ہوئے صدیق اکبر واپس ہو گئے کہ لگتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے ہی خفا ہو کے یہاں ہے. اور جب پہنچے ساتھیوں میں تو حضرت عمر سے لپٹ کر رونے لگے، کاننے لگے کہ اے عمر، لگتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے ہی ناراض ہے. آج تک حضور نے میری آواز پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے پکارا اور حضور نے جواب نہ دیا ہو، لیکن میں نے 3 مرتبہ ان کو سلام کیا، حضور نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے حضور مجھ سے ناراض ہے. حضرت عمر نے ان کو تسلی دی، کہا اچھا پریشان مت ہوئیے، اب میں جاتا ہوں اور حضور کو ابھی منا کے لاتا ہوں. وہ بھی گئے، بھاگتے ہوئے گئے. اوپر پہنچے تو حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھا. آپ نے بھی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب نہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب نہیں. تیسری مرتبہ پھر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب نہیں. وہ عمر کے جو کسی کے مرنے پہ بھی نہیں روئے، مگر آج جب رسول کی طرف سے جواب نہ آیا تو وہ بھی کانتے ہوئے واپس آئے اور آگے کہا کہ لگتا ہے حضور ہم سے ناراض ہے. اور اس کے بعد
حضرت عمر نے رائے پیش کی جن کی رائے اللہ قبول کرتا ہے. تمام ساتھیوں سے یہی کہا کہ اگر علی چلے جائیں گے، علی برادر پیغمبر ہیں، داماد پیغمبر ہیں، علی چلے جائیں گے تو رسول اللہ ضرور راضی ہو جائیں گے. حضرت علی کو سمجھایا گیا کہ آپ جائیے، لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا. کہا جب ان حضرات شیخین کے جانے سے حضور راضی نہیں ہوئے، لوٹے نہیں، تو میرے جانے سے کیا ہوگا؟ ہاں میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں حضور کو. اب اس حال میں اگر کوئی راضی کر سکتا ہے تو حضور کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے. حضور کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے. عزیزو، اب یہ ہوا کہ فاطمہ کو خبر کون کرے؟ تو سب سے عمر میں بڑے جو تھے وہ سلمان فارسی تھے، ان کی عمر زیادہ تھی. تو لوگوں نے یہی کہا کہ سلمان فارسی جائے اور بیوی فاطمہ کو بتا دیں. حضرت سلمان فارسی راضی ہو گئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر آئے، دستک دی. پوچھا کون؟ کہا میں سلمان فارسی. کہا کس گھر سے آئے؟ کہا آپ کے بابا کی خبر لگ گئی. اتنا جو سنا تو حضرت بیوی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اس 3 دن میں روزانہ 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ دروازے پہ آتی تھی کہ کوئی آ جائے اور آ کر مجھے میرے بابا کی خبر دے دے. کوئی آ جائے جو آگے میرے بابا کی خبر دے دے. میرا دل چاہا کہ میں اس دروازے کو کھول کر کے معلوم کروں، لیکن فوراً شریعت مانے ہوئی اور میں اندر گئی اور میں نے اپنے کو کپڑے سے ڈھک لیا. اسلام میں پردہ جو ہے عورتوں پر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے، نص قطعی سے. آج ہماری ماں بہن بیٹیاں پردے کا خیال نہیں کرتی ہیں، کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حیا کے ساتھ کنیز فاطمہ بنا کر رکھے. آمین. حضرت سیدہ فاطمہ اندر گئیں اور گوہر اوڑھ کر کے، چادر اوڑھ کر کے واپس تشریف لاتی. دروازہ کھولا، پوچھا کہاں ہے میرے بابا؟ حضرت سلمان فارسی نے بتایا فلاں پہاڑ پہ. حضرت بیوی فاطمہ کانتی ہوئی، روتی ہوئی اس پہاڑ پہ تشریف لے گئی اور جب وہاں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. آپ نے بھی سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا سیدہ فاطمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سیدہ فاطمہ سے عرضی لگائی. سیدہ فاطمہ نے عرضی لگائی یا رسول اللہ پورا مدینہ جو ہے سوگوار ہو چکا ہے. اے اللہ کے رسول چلیے، مدینے کے انسان ہی نہیں جانور بھی جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے بیٹی، میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں اس وقت تک شہر میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا ہے. میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. یہ کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے. اب جو سجدے میں گئے تو آپ کی جو لنگی مبارک تھی نا، کیا بولتے ہیں ہم تو لنگی بولتے ہیں، کہول، یہ تھوڑا سا اٹھ گیا. اب جو اٹھ گیا تو آپ نے جو قیام کیا تھا اس قیام کے اثر سے اس میں ورم آ گیا تھا اور وہاں سے رقص پرواہت ہو رہا تھا، وہاں سے خون بہ رہا تھا. اب بیوی فاطمہ نے جو بہتے ہوئے خون کو دیکھا نا تو مچل گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ پروردگارا اے رب قدیر، میں اپنے بابا کے بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھ سکتی. اے رب کائنات، اگر تجھے فدیہ چاہیے تو میرے 2 بیٹے ہیں حسن و حسین، میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اسے تو قبول فرما لے اور میرے بابا کے حق میں راضی ہو جا. ابھی حضرت بیوی فاطمہ نے یہ عرضی لگائی ہی تھی کہ یہ آیت کریمہ لے کر فرشتہ رسول رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا
کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ برادران ملت، میں آپ سب سے کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ سیس ہو جائے گی۔ اس دنیا کے سیس ہونے کے بعد ایک عالم اور بھی ہے جسے محشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محشر کہتے ہیں۔ اور اس محشر میں بڑے آسی پرماسی لوگ پہنچیں گے۔ کوئی نبی کسی کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرے گا، اِذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي کا نعرہ لگائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، اور جس بندے کے لیے رسول پاک فرما دیں گے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے گا، شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جانتے ہو حضور کی خوشی کس میں ہے؟ صرف شفاعت کبریٰ کا لقب حاصل کرنے سے حضور خوش نہیں ہے۔ حضور کی خوشی اس میں ہے کہ ان کی امت اس دارالعمل میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں شریعت کے مطابق زندگی جی کر اللہ کو بندہ راضی کر دے۔ اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے اور امت رسول اللہ کو راضی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ سے راضی ہو گئے لوگ ہیں اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے نا، شفاعت کا حق تو صرف مصطفیٰ کو ہے۔ لیکن سنو، دنیا میں اچھے کام کر کے کوئی مولوی صاحب پہنچے، کوئی حافظ جی پہنچے، کوئی قاری صاحب پہنچے، کوئی مفتی صاحب پہنچے، کوئی پیر صاحب پہنچے گے، کوئی دکاندار بھی پہنچے گا، خالی یہی لوگ نہیں، کوئی کسان بھی پہنچے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس نے اپنا سارا کام چھوڑ کر کے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، نماز پڑھی، بندگی کی۔ ایسے لوگ جب وہاں پہنچیں گے نا تو ان کو بھی اللہ راضی ہو گیا اگر ان سے، تو اللہ ان کو بھی حق دے گا۔ وہ جس کو چاہیں گے اس کے لیے کہہ دیں گے کہ اللہ اس نے ایک لوٹا پانی مجھے وضو کرنے کے لیے دیا تھا، اسے معاف کر دے۔ وضو تو مجھتے چلنا، معلوم ہوا کوئی مسافر تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، تم نے پانی دے دیا، کل میدان محشر اگر اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تمہاری بخشش کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ سے عرضی لگائے گا کہ اے پروردگار، اے رب قدیر، اے الہ العالمین، وضو کے لیے پانی مانگا تھا اس نے دے دیا تھا، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو جس وقت ایک امتی کی سفارش پر دوسرا امتی بخشا جائے گا، یہ حضور کی خوشی کا سبب بن جائے گا، یہ حضور کی خوشی کا سبب بن جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سب سے کہنا ہے، یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں، اس بگڑتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ سدھرے تو پھر کب سدھریں گے؟ یہ تو میرے رسول کا احسان ہے، ہماری اتنی خرابیوں کے باوجود بھی زمین پھٹی نہیں، ہم دھسے نہیں، سیلاب آیا نہیں، ہم بہے نہیں، طوفان آیا نہیں، ہم اڑے نہیں، پہاڑ آپس میں ملے نہیں، ہماری ہستیاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے رسول نے فرما دیا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا، میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ ہاں، جب میری امت خطا و بھول کی طرف آمادہ ہو جائے گی تو ظالم و جابر حکمراں ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ ابھی کل کا رزلٹ آپ نے دیکھا نا، ساری دنیا کیا کہہ رہی تھی؟ اب کی تو بدل جائے گا، بدلا تو کیوں نہیں بدلا؟ آپ نے تو ووٹ بھی دے دیا تھا، تو بدلا کیوں نہیں نظام؟ اس لیے نہیں نظام بدلا کیونکہ آپ نہیں بدلے۔
اگر آپ بدل گئے ہوتے، اگر آپ تہذیب کو بدل لیتے، تہیا کر لیتے کہ آج سے ہمیں سچا مومن و مسلم بن کے رہنا ہے، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ پھر دعا ضرور قبول ہوتی، تمہارا ووٹ ضرور قبول ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ عنقریب تمہارے اسٹیٹ میں بھی کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلا ابھی تم پڑوسی کو دیکھ رہے ہو، اس کا کیا حال ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حال اچھا رہے تو ضروری ہے کہ اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، ورنہ ظالم و جابر حکمراں اگر مسلط ہو گئے، تم خوش نصیب ہو کہ ابھی تمہارے وہاں ظالم و جابر حکمراں نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا عمل درست نہیں ہوا، تم سدھرے نہیں، تمہارے گھروں میں اسلامی تہذیب آئی نہیں، اگر تمہاری ماں بہن بیٹیوں نے مصلے بچھائے نہیں، اگر تم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی کوئی ظالم حکمراں مسلط ہو جائے۔ چاہتے ہو کہ اس ظالم حکمراں سے بچو تو ضرورت ہے کہ اپنی تہذیب کو بدلو، اپنے کلچر کو بدلو، اپنی سوسائٹی کو بدلو، اسلامی تہذیب اسلامی کلچر میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ کم بھی رہو گے تو بھی دم رہے گا تم میں انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بچائے، اور عزت و سرفرازی کے ساتھ دنیا میں بھی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بھی رہنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر دوں کہ یہ تو ہوا کہ کوئی کسی کے حق میں سفارش کرے، ہے نا؟ ایک اور صورت کل میدان